ایک کرامت سنائے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، غوث پاک کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ لوگوں نے پریشان ہو، ایسا ہوتا ایسا دیکھتے کیا ہے سنیا، واہ واہ واہ، ڈال دیا۔ کس کے سامنے ڈال رہا؟ پان ڈبے والے کے سامنے، ترکاری والے کے سامنے۔ ارے ایسا کہتے بھائی، ایسا دیکھتے کہتے ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ یہ دیوانے باتاں لا کے ایک مذہب بنا دینا، سنیت کہتے، سنیت، غوث کہتے، خواجہ کہتے، غریب نواز کہتے۔ غریب نواز پورا آنا ساگر جو ہے کوزے میں لے لیا، کیسا ہوتا ویسا؟ بندہ نواز کے پوترے حضرت ندیم اللہ شاہ دیوار پہ بیٹھے، دیوار کو بولے چل، دیوار چلی، کہتے بھائی باغ سوار تھے، کہتے شیر پہ بیٹھ کے چلتے، کہتے شیر کھا جاتا نہیں، اس پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ اس کی عقل میں یہ بات نہیں گھس رہی۔ کیوں نہیں گھس رہی؟ سنو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم کسی کو دردناک عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کی سماعت پر مہر لگا دیتے ہیں، جہاں سے وہ سنتے ہیں، ان کی بصارت پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ دیکھ تو سکتے ہیں مگر دیکھنے سے ان کو ہدایت نصیب، وہ سنتے تو ہیں مگر سننے سے ان کو ہدایت نصیب، ان کے دل تک وہ روشنی نہیں پہنچتی ہے۔ ارے اللہ جسے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جس کو دوزخی بنانا چاہتا ہے، اسے غوث اعظم کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے غریب نواز کی کرامت سمجھ میں نہیں آتی، اسے بندہ نواز کا رتبہ سمجھ میں نہیں آتا، اسے رسول اللہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، مگر خدا کی قسم کان کھول کے سن لو مسلمانوں، یہ اولیاء اللہ اگر تمہیں غوث و خواجہ سمجھ میں نہیں آتے تو آؤ، کسی سنی مسلمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ولی کا مرتبہ کیا ہے۔ ارے ولی کی شان یہ ہے کہ خود اس کے خدا نے اپنے مقدس کلام قرآن میں اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی شان بیان کیا ہے۔ سنو قرآن پاک، سورہ نمل، سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑی جامع بات کہہ رہا ہوں، جو سن لیا پوری زندگی کبھی اولیاء اللہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ کان کھول کر سن لو مسلمانوں، سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس آنے والی ہے۔ ہدہد پرندہ تھا، وہ بلقیس کے بارے میں حضرت سلیمان کو اطلاع کرتا تھا کہ یہ ایسی ہے، یہ اتنی بڑی جو ہے خطے کی شہنشاہت رکھتی ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ مقام ہے، اگر آپ دعوت دیں گے وہ مسلمان ہو جائے تو ایک بڑی قوم داخل اسلام ہو سکتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے، ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں دعوت دیے، ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں دعوت دیے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے والی ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا اپنے درباریوں سے، اور حضرت سلیمان کے دربار میں خالی سنیاں نہیں بیٹھتے تھے، مطلب خالی انسان، جنات بھی بیٹھتے تھے، جنات بھی بیٹھتے تھے، خالی انسان نہیں بیٹھتے تھے، جنات بھی بیٹھتے تھے، چرند پرند بھی بیٹھتے تھے، جانور بھی بیٹھتے تھے، کیونکہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا بھی علم عطا کیا تھا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حضرت بلقیس میرے دربار میں آنے والی ہے، بلقیس کے آنے سے پہلے ان کا تخت میں اپنے دربار میں چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو ان کے شایان شان بٹھاؤں، ان کے دربار میں جو ان کا تخت ہے وہ یہاں مجھے چاہیے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ان کا دربار یہاں نہیں ہے۔ حضرت بلقیس اگر، حضرت سلیمان اگر ہیں ہبلی میں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے، کہیں جا کے یہی بولیں گے کل، سمجھانے بول رہا ہوں، حضرت سلیمان اگر ہیں ہبلی میں تو تخت رکھا ہوا ہے دلی میں،
اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت بلقیس کا وہ تخت چاہیے، اور وہ تخت کوئی معمولی تخت نہیں ہے جس کو اٹھانے کے لیے پہلوان کی ضرورت ہے، یہ قرآن ہے، اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا قال یا ایھا الملأ، کون ہے لوگوں تم میں مجھے وہ تخت لا کے دے گا؟ ان کے آنے سے پہلے تو پیارے بزرگ اور دوستو سنو، قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن اٹھا، جن سنتے جو کہا ہاں ہو چھو، ایک عامل صاحب ایسا کر کے اتار دیتے، کہتے جن کو ایسا ہاں ہو چھو، اگر جن ہاں ہو چھو بولا نا تو ہبلی میں اڑا تو گجرات میں گرتا۔ یہ تماشے سو بھی ہے، یہ تماشوں کی وجہ سے بھی سنیت بہت کمزور ہوئی۔ ایک صاحب کو لیمبو لے کے کاٹتے کہ جن اترتا، کہتے حولہ ہے، پکا لے گھر میں لے جا کے، کہاں جن لگایا، جن کو دیکھا تو بیٹا تیری تو لکھتا ہی چلی خبر کھوتنے کے اندر چل جاتا، تو جن کو دیکھا تو یہ چلر پنے کے بات ہیں سب۔ جن کا تعارف خدا کروا رہا ہے قرآن میں۔ جن کیا ہے سنو، جن نے کہا وہ تخت جس کو مسافت طے کرنے کے لیے اس زمانے کی جو تیز رفتار سواری تھی، 2 مہینے جانے کا وقت، 2 مہینے آنے کا وقت لگتا تھا۔ اگر دن رات سفر کرے تب بھی 2 مہینے کے وقت کی ضرورت تھی، کہ جانے 1 مہینہ آنے 1 مہینہ، 2 مہینے کے سفر کی بات۔ جن کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر سلیمان آپ مجھے اجازت دیجئے، میں وہ تخت آپ کو لا کر دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ پہ سے اٹھ جائے۔ آپ اپنی جگہ پہ سے اٹھے اس سے پہلے میں وہ تخت لا کے دوں گا۔ تو حضرت سلیمان کی عادت مبارکہ تھی، صبح میں بیٹھے تو عصر میں اٹھتے تھے۔ تو حضرت سلیمان بولے شام تک لائے گا؟ بولے 2 مہینے کا سفر ہے، کم سے کم 4 گھنٹے تو ہونا نا۔ حضرت سلیمان بولے نہیں، وہ تو بلقیس اب آنے والی ہے دربار میں۔ ہائے 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 ہائے، بلقیس اب دربار میں آنے والی ہے، مجھے ان کی آمد سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ جن بیٹھ گیا، کیونکہ جن کی قوت ہار گئی، جن میں اتنا کمال نہیں ہے کہ وہ تخت حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے لا کر دے۔ سنو مسلمانوں، ولی کون ہے؟ خدا تعارف کروا رہا ہے، اللہ بیان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اس دربار میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس ہمارے کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کا ولی آصف بن برقیہ تھا۔ کون تھے وہ؟ حضرت آصف بن برقیہ۔ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے اللہ کے پیغمبر سلیمان، مجھے اجازت دو، آپ کے پلک جھپکنے تک وہ تخت لا کے دے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور بندہ نواز، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، سادات اکرام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی بولے، ایسا نہیں ہے۔ قال انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کے پلک جھپکنے تک وہ تخت لا کے دے دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، خدا بیان کر رہا ہے ولی کی قوت۔ یہ جبریل کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات کسی فرشتے ملک الموت کی نہیں ہو رہی، یہ بات کسی اللہ کے پیغمبر کی نہیں ہو رہی، یہ بات اللہ کے ولی حضرت آصف بن برقیہ کی ہو رہی۔ ارے مجھے کہنے دو، میرا
ایمان ہے آصف بن برخیا کے جو ولایت کے سردار ہے، اس کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، جس کے سردار میرے غوث پاک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ غوث پاک کے ایک خادم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میرا غوث اول تا آخر سارے ولیوں کا سردار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سنیوں ناز کرو تم کہاں پیدا ہوئے ہو، سنیوں فخر کرو تم کس کی 11ویں کرتے ہو، سنیوں فخر کرو تم کس عبد القادر کے ماننے والے ہو، جس کے خادموں کی شان قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔